بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس سیریل پروگرام اسلامک لیگسی سٹوریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سازشیں اس کو بیان کر رہے ابو جہل کو۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، عیاش بن ابی ربیعہ عمرو بن ہشام کی پھوپھی زاد بھائیوں میں سے ایک تھے اور ان کے ماموں بھائی تھے۔ عیاش ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ ہجرت کی تھی۔ ہشام نے اسے مکہ واپس لانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے مطابق وہ اپنے بھائی حارث کے ساتھ مدینہ منورہ گئے اور عیاش کو اپنی والدہ کی بیماری کے بارے میں ایک دھوکہ دہی کی کہانی سنائی جو محض جذبات کو بھڑکانے کے لیے تھی۔ ہشام نے بھی اپنی والدہ کی قسم کھانے کے بارے میں جھوٹ بولا تھا کہ جب تک وہ عیاش کو دوبارہ نہ دیکھ لے وہ نہ تو سائے میں بیٹھے گی اور نہ ہی اپنے بالوں میں کنگھی کرے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ کہہ کر تنبیہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ صرف لوگوں کی کوشش ہے کہ آپ کو آپ کے دین سے بہکائیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر آپ کی والدہ کو جوئیں تکلیف دیں گی تو وہ اپنی کنگھی استعمال کریں گی، اور اگر مکہ کی گرمی اس پر ظلم کرے گی تو وہ اس سے پناہ لے گی۔ لیکن عیاش نے کہا، میں اپنی ماں کو ان کی قسم سے بری کر دوں گا، میرے پاس بھی کچھ رقم ہے جو میں حاصل کر سکتا ہوں۔ عمر نے اسے بتایا کہ وہ قریش کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے اور اگر وہ ان دونوں آدمیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دے تو اس کے پاس آدھی رقم ہو سکتی ہے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، اگر تمہیں جانا ہی ہے تو میری یہ اونٹنی لے لو، وہ اچھی طرح نسل کی ہے اور سواری میں آسان ہے، نیچے نہ اترنا، اور اگر تمہیں ان پر خیانت کا شبہ ہو تو تم اس سے بچ سکتے ہو۔ وہ تینوں چلے گئے اور جاتے ہوئے ہشام نے کہا، بھتیجے، مجھے اپنے جانور پر سوار ہونا مشکل ہے، کیا تم مجھے اپنے پیچھے نہیں بٹھا لو گے؟ جب وہ راضی ہو گیا تو اس نے اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو بدلنے کے لیے گھٹنے ٹیک دیے، اور جب وہ زمین پر گرے اور اسے محفوظ طریقے سے باندھ کر مکہ لے آئے اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے احمقوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا ہم نے اپنے اس احمق کے ساتھ کیا ہے۔ بنو حبش کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا جب وہ نکلے، اور عتبہ بن ربیعہ، العباس بن عبد المطلب اور ہشام مکہ کے بلائی حصے کی طرف جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے۔ عتبہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے دروازے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، مکینوں سے خالی اور بھاری بھری، اور کہا، ہر گھر کی خوشحالی کتنی ہی دیر تک قائم رہے، ایک دن بدقسمتی اور مصیبت آ جائے گی۔ پھر عتبہ نے کہا کہ بنو حبش بنو جاش کے گھر کرایہ دار ہو گیا، جس پر ہشام نے جواب دیا کہ کوئی اس پر نہیں روئے گا، یہ اس آدمی کے بھانجے کا کام ہے، اس نے ہماری برادری کو تقسیم کیا، ہمارے معاملات میں خلل ڈالا اور ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم کے تھے اور اپنے پیغام کو پھیلانے سے روکنے کے لیے قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ہشام کا ملاقات حکیم بن حزام سے ہوئی، جن کے ساتھ ایک بھتیجا آٹا لے جا رہا تھا جو ان کی خالہ ختیجہ کے لیے تھا، جو ان کے ساتھ پہاڑی گھاٹی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لٹا کر فرمایا، کیا تم بنو ہاشم کے پاس کھانا لے جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اس سے پہلے کہ آپ اور آپ کا کھانا یہاں سے ہٹ جائے میں مکہ میں آپ کی مذمت کروں گا۔ البختری بن ہشام ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ حکیم بنو ہاشم کے پاس کھانا لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا، یہ اس کے پاس کھانا ہے جو ان کی خالہ کا ہے،
اور انہوں نے اس کے بارے میں ان کے پاس بھیجا ہے، کیا آپ اسے اپنا کھانا اس کے پاس لے جانے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آدمی کو اپنے راستے پر جانے دو۔ ہشام نے اس وقت تک انکار کیا جب تک کہ وہ ہاتھا پائی تک نہ پہنچے، اور ابو بختری آل عاص ابن ہاشم نے اونٹ کا جبڑا لے کر اسے گرا دیا، زخمی کر دیا، اس پر بے رحمی سے روندا۔ اس صورتحال نے بالآخر مکہ کے مختلف دڑوں میں اختلاف پیدا کر دیا، جو مسور لوگوں کے ساتھ خون کے رشتے سے بندھے ہوئے تھے۔ 3 سال کی ناکہ بندی کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے 10ویں سال محرم میں معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ہشام بن عمرو جو رات کو چھپ کر بنو ہاشم کو کچھ کھانا اسمگلنگ چھپ کر دیا کرتا تھا، زہیر بن ابو امیہ بن مغیرہ سے ملنے گیا، جو ہشام کی پھوپھی زاد بھائیوں میں سے ایک تھا، اور اسے اس بات پر ملامت کی کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ روا رکھے جانے والے ناقابل برداشت سکوت سے مستعفی ہو گئے۔ مؤخر الذکر نے نامردی کی التجا کی، لیکن ہشام کے ساتھ کام کرنے اور ایک پریشر گروپ بنانے پر راضی ہو گئے جو جلا وطنوں کو تعلقات کی طرف سے حوصلہ افزا کی محفوظ بنیادے پر 5 افراد کا ایک گروپ سامنے آئے جو معاہدے کو منسوخ کرنے اور تمام متعلقہ شکوں کو کالعدم قرار دینے کے لیے نکلا۔ وہ تھے ہشام بن عمرو، زہیر بن ابو امیہ بن مغیرہ، المعلم بن عدی اور ابو بلختری، الاس ابن ہشام اور زما بن اسود۔ انہوں نے اپنی اسمبلی کی جگہ پر ملاقات کرنے اور مقدس ایوان کے بالکل احاطے سے اپنا خود چارج مشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ زہیر 7 بار طواف کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود لوگوں کے پاس پہنچے اور انہیں زندگی کی سہولتوں میں مشغول ہونے پر ملامت کی، جبکہ بنو ہاشم کے ان کے رشتہ دار فاقہ کشی اور معاشی بائیکاٹ کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک بائیکاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جاتا اور اس معاہدے کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جاتا اور ایک ساتھ نہ ٹوٹ جاتا، وہ اس وقت تک کبھی باز نہیں آئیں گے۔ پاس کھڑے ہشام نے جواب دیا کہ اسے کبھی نہیں پھاڑا جائے گا، کبھی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ زما کو غصہ آیا اور اس نے ہشام پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ اس نے مزید کہا کہ معاہدہ قائم ہوا اور ان کی منظوری کے بغیر لکھا گیا۔ ابو البختری نے مداخلت کی اور ازما کی حمایت کی۔ المعتم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے اپنے 2 ساتھیوں کی سچائی کی تصدیق کی۔ ہشام نے اس گرم دلیل کو ختم کرنے کے لیے ایک چلاک کوشش کے ساتھ، جو اس کے مذموم مقاصد کے خلاف چل رہی تھی، جواب دیا کہ یہ مسئلہ کسی وقت اور کہیں پہلے ہی حل ہو گیا تھا۔ تو دوستو، آخر میں ہشام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبہ نعوذ باللہ بنایا۔ ہر قبیلے کو ایک نوجوان، طاقتور، اچھی طرح سے پیدا ہونے والا اشرافیہ جنگجو فراہم کرنا چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک کو تیز تلوار فراہم کی جانے پر پھر ان میں سے ہر ایک اس پر ایک ضرب لگا کر اسے مار ڈالنے، اس طرح وہ اس سے فارغ ہو جائیں گے اور اس کے خون کی ذمہ داری تمام قبیلوں پر عائد ہوگی۔ بنو عبد مناف اور ان سب سے لڑ نہیں سکتے تھے اور انہیں خون بہا قبول کرنا پڑے گا، جس میں وہ سب حصہ ڈالیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کی خبر جانے کی خبر پر ہشام ابو بکر کے گھر پہنچ گیا۔ جب ان سے پوچھ کی گئی تو ابو بکر کی بیٹی اسما نے انہیں اپنا ٹھکانہ بتانے سے انکار کر دیا۔ ہشام نے غصے میں آ کر اسے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے چند دانت ڈھیلے ہو گئے اور اس کی بالیاں کانوں سے نکل گئی۔ جیسے ہی قریش کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ یہاں سے چلے گئے تو انہوں نے امیہ بن خلف، ابو لہب اور ہشام سمیت ایک گھڑ سوار دستہ ان کے پیچھے کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان کا شکار کرنے کی ان کی بزدلانہ کوشش میں قریش نے کوہ تھور تک ان کی پگڈنڈیوں کا پیچھا کیا، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی غار کے اندر چھپے ہوئے تھے۔
ताक़ब करने वालों में से एक ने गार को चेक करने का मशवरा दिया, लेकिन उमैया बिन खलफ ने इसका मजाक उड़ाया और गार के मुंह पर परिंदों का एक महफूज जाला, मकड़ी का जाला, और परिंदों को घोंसला दिखाया। शाम अकेला ही था जिसने अभी तक यकीन नहीं किया और कहा, लात और रज़ा की कसम, ये दोनों बुत थे काफरों के। मुझे यकीन है कि वो करीब ही कहीं छुपे हुए हैं, वो अब हमें देख रहे होंगे जब हम इन्हें ढूंढ रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया ताकि हम इन्हें ना देख सके। दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, यहीं पे हम रुकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे आगे अबू जहल की ये स्टोरी हम अगली किस्त में आपके सामने लेकर आएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।